السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی تارپوری۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے، سمجھیں گے اور سنیں گے ناظرہ پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ۔ اگر آپ نے نورانی قاعدہ مکمل پڑھ لیا ہے مع قواعد و تجوید تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ارشادی نورانی قاعدہ مع قواعد الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب مکمل ہونے کے بعد تھوڑا سا وقت بچوں کا اس میں اور لگوائیں، یعنی آدھا قاعدہ مع قواعد تختیوں کے ساتھ میں ایک دن سبق دیں، اور دوسرا سبق آخر کا آدھا حصہ مع قواعد، پھر تیسرے دن مکمل قاعدہ، اس میں قواعد بھی سنیں اور ہیجے بھی سنیں۔ سننے کا طریقہ یہ ہو کہ ہر تختی میں 2-2 4-4 کلموں کی ہیجے کرائیں اور قواعد بھی پوچھیں۔ اس طرح سے بچوں کے جو قواعد میں کچاپن ہوگا وہ بھی پختہ ہو جائیں گے، اور تختیوں کی ہیجے وہ کرنا بھی پھر اور آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ قاعدہ مکمل ہونے کے بعد اب ہمیں ناظرہ شروع کرانا ہے۔ ناظرے کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں ہیں کہ کس ترتیب سے پڑھایا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پڑھانا کس طرف سے شروع کیا جائے اور کون سی ترتیب اختیار کی جائے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے پارہ عم پڑھایا جائے، اور وہ بھی آخر کی طرف سے شروع کرایا جائے۔ ایک تو اس لیے کہ نماز میں عموماً آخری صورتیں ہی پڑھی جاتی ہیں، اور دوسرے اس لیے کہ بچوں کو ہر صورت کے ختم پر خوشی ہوگی اور ان کا دل بڑھے گا، جس سے شوق میں ترقی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ بچے کا اس مزاج ہوتا ہے کہ اس کو شاباش ملنی چاہیے، کہ بچے گھر پہ جاتے ہیں، امی جی میری یہ تختی پوری ہو گئی، ابو جی میرا یہ قاعدہ مکمل ہو گیا، والدین شاباش دیتے ہیں، بچہ خوش ہو جاتا۔ تو جب ہر چھوٹی چھوٹی صورتیں اور ہر روز 1-2 صورتیں بچہ پڑھے گا تو اس کا شوق بڑھے گا، اس کا حوصلہ بڑھے گا۔ یہ استاد صاحب کی بھی اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے حوصلوں کو بڑھائیں، بلند کریں۔ تو جب بچے کو ہم شروع کرائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بچہ جلدی پڑھتا چلا جائے گا، اور کہ ہیجے سے پڑھائیں یا شروع سے نواں پڑھائیں اور کتنا ہیجے کرائیں، تو کم از کم پاؤ پارا تو ہیجے کرانا ضروری ہے، نہیں تو آدھے پارے تک بچوں کو ہیجے ہی پڑھایا جائے۔ اور جو بچے زیادہ کمزور ہوں تو ان کو چاہے پورا پارا ہی، ہم نے بعض بچوں کو پورا پارا، اماں کا پورا پارا ہیجے کے ساتھ پڑھایا ہے، اور آدھا پارا پڑھانے کے بعد میں پھر شروع سے یعنی اما یتساءلون کی طرف سے شروع کرا دیا جائے، تاکہ بچے کے ذہن میں یہ بات ہی بیٹھ جائے کہ پارا الحمدللہ اور والناس کی طرف سے شروع نہیں ہے، بلکہ اما یتساءلون کی طرف سے پارا شروع ہوتا ہے۔ جب ناظرہ پڑھائیں، ہیجے بھی کرائیں، تو جگہ جگہ سے بچوں سے قواعد بھی پوچھیں، اور اماں کا پارا پورا ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ بچوں کو تبارک الذی بھی ناظرہ اس طرف سے ہی پڑھا دیا جائے، چونکہ وہاں بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، 2 رکوع کی، 2 صفحے کی، 2.5 صفحے کی، 1.5 صفحے کی، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ اگر کسی وجہ سے بچہ آگے نہ بڑھ سکے، کچھ حالات کی مجبوری ہوں، تو کم سے کم وہ نماز کی صورتیں صحیح کر لے گا، اتنا ہو جائے۔ 1 یا 2 پارے آخر سے پڑھانے کے بعد پھر الف لام میم کی طرف بچوں کو لے جایا جائے اور وہاں سے ناظرہ شروع کرایا جائے۔ ناظرہ پڑھاتے وقت وقتاً فوقتاً قواعد پوچھتے رہنا چاہیے، اور جب ناظرہ پڑھائیں تو اس میں ہی بعض باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ ایک تو صحت لفظی کا خیال خاص طور سے رکھیں کہ بچہ
حمزہ عین حا وہا قاف کاف طا تا وا ذال ذال زا صاد سین، اس میں خاص فرق کرے۔ اب یوں نہ سمجھیں استاد کے قواعد جب ہم نے پڑھائے ہیں، قاعدہ پڑھائے ہیں، قاعدہ پڑھایا ہے تو بچے کے وہاں ہم نے محنت کی ہے، نہیں، اگر اس وقت میں تھوڑی سی لاپرواہی کی تو یہ ساری محنت بیکار ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ان صحت لفظی کا بھی خاص خیال رکھیں اور وقوف کی بھی پابندی کرائیں۔ جب بچے کچھ پارے پڑھ لیں تو ان کے لیے رواں پڑھنا جب آسان ہو جائے تو پھر استاد انہیں یہ ہدایت کرے کہ وہ علامات وقف یعنی آیت، گول دائرہ، میم، طا اور جیم پر ٹھہرنے کی عادت ڈلوائیں، اور جب آیت لمبی ہو، بچہ ایک سانس میں نہ پڑھ سکتا ہو تو پھر بیچ میں وقف کرائیں، کلمے کے آخری حرف متحرک کو ساکن کرائیں، سانس توڑوائیں، اور پھر کلمے ایک دو پہلے کلمے سے لوٹائیں، اعادہ کر کے پڑھائیں۔ بعض بچے وقف کرتے رہتے ہیں، سانس نہیں توڑتے، بعض بچے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور متحرک کے اوپر سانس توڑ دیتے ہیں۔ تو استاد محترم کو چاہیے کہ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ نے ان بچوں کو ان تمام باتوں کا عادی بنا دیا تو یہ قرآن پاک کی بڑی خدمت ہوگی، لیکن یہ کام اسی وقت تو شروع کیا جا سکتا ہے جب بچوں کے اندر خوب روانی کے ساتھ اور فر پڑھنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس طریقے کے اپنانے کی کوشش کریں گے تو معلم اور متعلم دونوں کو دشواری پیش آئے گی اگر اس میں لاپرواہی کی، اور اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلے گا۔ اس لیے تصحیح کے اعتبار سے بھی، وقوف کے اعتبار سے بھی، لب و لہجے کے اعتبار سے بھی مکمل کوشش استاد محترم کراتے رہیں، اور ناظرے کے ساتھ ساتھ ہی اردو لکھنا پڑھنا یہ بھی ضرور سکھائیں۔ جس طریقے پر ہم قرآن پاک کے اسباق پڑھانے میں، پارے سننے میں پوری دلچسپی اور دل جمعی سے کام لیتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اردو پڑھنا اور لکھانے کے اوپر بھی پوری دلچسپی لیں اور باقاعدہ اس کے گھنٹے متعین کریں۔ نہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے نے ناظرہ پڑھ لیا، حفظ مکمل کر لیا، بعض بچوں دیکھا کہ 2 سال قرات میں بھی لگا دیے، اب ان کو اپنا ایڈریس تک نہیں لکھنا آتا، نکاح کی رسید نہیں بنا سکتے، کوئی 2-4 باتیں لکھوائی نہیں لکھ سکتے، اس کا بھی بڑا غلط اثر پڑتا ہے۔ عام طور سے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ پنجگانہ نمازوں میں ایک وقت میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، بعض ائمہ حضرات سے وہ کتابیں بھی نہیں پڑھی جاتی، تو اس کا بہت غلط اثر پڑتا ہے۔ لہذا جہاں ناظرہ پڑھائیں تو ناظرے کے ساتھ ساتھ، جب ہم ناظرہ پڑھائیں تو ناظرے کے ساتھ ساتھ میں اردو لکھنا پڑھنا یہ ضرور سکھائیں، اور مسنون دعائیں بھی سکھائیں۔ مسنون دعائیں ان کو یاد کرائیں، دعائیں یاد کرائیں اور عملی مشق بھی کرائیں۔ یہ ہم سب کی اساتذہ کی ذمہ داری ہے، ناظرے کا یہ طریقہ کرنا چاہیے، اس طریقے پر ہمیں ناظرہ پڑھانا چاہیے۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله